آج کا جو عنوان اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا ہے وہ بڑا اہم ہے اور ہم سب کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا ضروری ہے کہ شاید اس پوری دھرتی پر کوئی شخص اس چیز سے بچا ہوا نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے اور یہ ایک زندگی کا حصہ ہے ہم سب کی۔ تو آج کا مضمون ہے رزق، اس کو عام زبان میں روزی روٹی کہا جاتا ہے، اور لفظ رزق ایک بہت بڑا اپنے میں ایک مضمون رکھتا ہے جس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ رزق کے معنی کیا ہیں۔ تو ایک عام زبان میں ایک عام مزاج یہی ہے کہ رزق کا مطلب روزی روٹی ہے، کہ بھئی جو آپ کھا پی رہے ہیں، آپ کی جو یہ سامان ہے، یہ روزی ہے۔ دیکھیں، رزق اپنے میں ایک اتنا بڑا مضمون ہے جس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ رزق کے معنی ہیں کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کے فرام دا فرسٹ ڈے آف دا برتھ آف دیٹ پرسن، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر ٹل ہز لاسٹ بریتھ، اس کی آخری سانس تک کی جتنی ضروریات زندگی ہیں، دا نیسیسٹی آف لائف۔ اب اس میں صرف کھانا نہیں ہے، اس میں کپڑا بھی ہے، اس میں آپ کا مکان بھی ہے، اس میں آپ کی جاب بھی ہے، اس میں آپ کی فیملی بھی ہے، اس میں جو کچھ آپ کو اس دنیا میں رہنے کے لیے ضرورت ہے وہ سب رزق میں داخل ہے۔ تو رزق ایک بہت بڑا اپنے میں ایک ٹاپک ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ہر کسی کی، جو کوئی انسان مرد ہو یا عورت، گاؤں کا ہو یا شہر کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، سب کی زندگی کا ایک حصہ ہے یہ روزی روٹی، یہ رزق۔ تو سب سے پہلے کہ ایک مقدس کتاب ہے اللہ پاک کی جس کا نام قرآن کریم ہے، تو اس کے حوالے سے میں ایک مفہوم، ایک خلاصہ بتانا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے۔ 12واں سپارہ ہے ہمارے قرآن مجید کتاب کا، جس میں اعلان، ترجمہ بیان نہیں کر سکتا، مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ میری کمی پیشی کو معاف فرمائے۔ 12ویں پارے کی جو پہلی لائن ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے سارے مین کائنڈ کے لیے، سارے ناٹ اونلی ہیومن بینگز بٹ دی لیونگ بینگز، سب کے لیے اعلان ہے۔ بہت، جو کوئی قرآن کا مطالعہ کرنا چاہے دیکھ سکتا ہے، وہ 12ویں سپارے کی پہلی لائن ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ۔ اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے لیونگ بینگز کے لیے ایک کھلا اعلان ہے، کھلا انفارمیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے زمین پہ چلنے والی مخلوق، دیکھیں ایک قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن بہت بڑے مضمون کو بڑے چھوٹے اور بڑے آسان لفظوں میں بیان کر دیا جاتا ہے، کہ زمین پر چلنے والے مخلوق، دی کریشن، کتنی اہم بات ہے اور غور طلب بات ہے کہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، کیونکہ انسان کے علاوہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، پرندے ہوا میں چل رہے ہیں، مچھلیاں سمندر کی پانی میں چل رہی ہیں، اور زمین پر تو سب چل رہے ہیں، نباتات، ہاتھی ہیں، شیر ہیں، اتنی ساری مخلوقات ہیں، جتنے بھی اس زمین پر چلنے والے ہیں، سب کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ یہ کتنی بڑی ایک تسلی ہے، ایک گارنٹی ہے اس کریٹر کی طرف سے جس کی بات سچی ہے، جو اپنی بات کا سچا ہے، یعنی ہمارا مالک اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ سب کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ کیونکہ انسان دنیا میں رہ کر، ہم لوگ اسباب کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی لیونگز کے ساتھ رہتے ہیں، ماحول کے ساتھ رہتے ہیں، تو انسان تھوڑا سا مس گائیڈ ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھ بیٹھنے لگتا ہے کہ جو وہ کام کر رہا ہے، وہ جس بھی پروفیشن میں ہے، جس بھی بزنس میں ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ مجھے روزی اس بزنس کے بیس پر مل رہی ہے۔ ایک سروس مین کو اپنی روزی کا یقین اپنی سروس پر زیادہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ پر کم ہے۔ ایک بزنس مین کو اپنی لیونگز کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی روزی کے لیے اپنے بزنس پہ زیادہ یقین ہے بجائے اور اللہ پر یقین رکھنے کا۔
اور نیچے لیول پر آ جائیے تو ایک معمولی جو فیملی ممبرز ہیں ان کا پورا، جو چھوٹے بچے ہیں ان کا پورا یقین اپنی لیونگز پر، اپنے پلنے پر، اپنے پیرنٹس کا ہے. کتنی اپوزٹ دیکھیں، کتنی متضاد، کتنی الگ الگ ایک دم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا اعلان فرما رہے ہیں کہ سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے. انسان کیونکہ شیطان اور نفس پیچھے پڑا ہوا ہے، مس گائیڈ کرنے کا کام کرے گا. اس نے کہا ہے میں تو مس گائیڈ کروں گا. تو اتنا لوگوں کو پھنسا دیتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو میری پروفیشن ہے، یہ جو میرا بزنس ہے، یہ جو میری ایک قابلیت ہے، یہ مجھے روزی دے رہی ہے. اور واللہ اگر ہمیں اللہ سمجھ دے اور ہم اس بات کو سمجھے، کسی بھی آدمی کا کوئی عمل، اس کا فعل، اس کی جاب، اس کی پروفیشن، اس کی ایکٹیویٹی اس کو روزی دلانے میں کوئی دخل نہیں رکھتی. روزی اللہ کے خزانے سے براہ راست آتی ہے، براہ راست. اگر یہ بات نہیں ہوتی تو آپ اس بات پر آپ میری بات پہ ایگری ضرور کریں گے. آپ نے بارہا اس بات کا تجربہ کرا ہوگا، میں نے خود تجربہ کیا ہے. ایسے بزنس مین جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، بالکل الٹریٹ ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے MBA M.Com اور بڑے ہائی ڈگری والے لوگ جاب کر رہے ہیں. اب یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ دیکھو، کسی کا کوئی عمل، اس آدمی کی کوئی پروفیشن، اس کی کوئی محنت اس کی روزی کے لیے اتنی محتاج نہیں ہے، کیونکہ روزی کا وعدہ اللہ کا ہے. اب میں اکثر اپنی بات میں اگزامپل دیا کرتا ہوں، ذرا آپ غور کریے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ کیسا بہترین روزی پہنچانے والا ہے. تصور کریے. اکثر ہم لوگ ڈسکوری چینلز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، جیوگرافی وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. ویلز ہیں، بڑی بڑی سمندر کی مخلوقات ہیں جن میں سے ایک ہے ویل. ایک قسم ہے ویل فش، ایک بہت بڑی بلو ویل مچھلی ہے. کیا ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس ایک بلو ویل کی کتنی ڈائٹ ہے روزانہ کے اعتبار سے؟ ایک لمسم میں نے کہیں آئیڈیا پڑھا، آئی مے بی رانگ، لیکن میں نے بہت تصدیق کے بعد ایک آئیڈیا جب پڑھا تو ایک بلو ویل کم سے کم جتنا 50,000 آدمی انسان کھانا کھاتے ہیں، وہ ایک وقت کی ایک ڈائٹ میں اتنا کھانا کھا جاتی ہے. اتنا بڑا بھائی اس کا وجود ہے، اتنا بڑی مچھلی ہے، اتنا بڑا اس کا پیٹ ہے. جتنے 50,000 لوگ کھانا کھاتے ہیں وہ ایک وقت میں کھا لیتی ہے. اور ان بلو ویلز کی کوانٹٹی کتنی ہے ہمارے انٹارکٹک میں، ہمارے اور سارے اوشنز میں، ہمیں کچھ پتہ نہیں. اللہ کے علم میں کتنی ویلز ہیں ہمارے پاس. کبھی آپ لوگوں سے میرا سوال ہے، کبھی کسی نے سنی یہ بات یا کہیں ڈسکوری میں دیکھی کسی نے کہ ساری بلو ویلز جو ہیں وہ سمندر کے کنارے آ کر مر گئیں کیونکہ انہیں سمندر میں کھانا نہیں ملا؟ کبھی سنا ہو آپ نے؟ مجھے پتہ ہے اس کا جواب نہیں ہے. کبھی کوئی ایسی نیوز نہیں ہے، کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ سمندر کی بڑی بڑی مچھلیاں بھوک سے مر گئیں. اب اندازہ لگائیے، کیا یہ بلو ویل کیا کسی فیکٹری میں جاب کرنے جا رہی ہیں، یا ان کا کوئی بزنس چل رہا ہے سمندر کے اندر کوئی جس سے یہ کھا رہی ہیں؟ ان کو کھلانے والی کون ذات ہے؟ اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا، اس کو ہمیں دھیان دینا پڑے گا کہ اتنا زیادہ کھانے والی مخلوق بغیر کسی کاروبار کے، جاب کے، پروفیشن کے، بزنس کے پل رہی ہے. اسے پالنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. وہ بادشاہ جس نے وعدہ کیا ہے پالنے کا ساری مخلوق کو، وہ اپنے خزانے سے پال رہا ہے. اور چھوٹے لیول کی بات کرتے ہیں، جنگلوں کی بات کرتے ہیں. جنگلوں میں کیسی کیسی مخلوقات ہیں آپ نے دیکھا ہے، بڑے بڑے ایلیفینٹس ہیں، جراف ہیں، کیملز ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھی کی ڈائٹ، ایک ایلیفینٹ کی ڈائٹ کم سے کم 50 لوگوں کے برابر ہے ایک ٹائم کے اندر. جتنا 50 لوگ مل کر ایک کھانا کھائیں گے، ایک ایلیفینٹ اتنا کھانا کھا لیتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، یہ افریقن ایلیفینٹس، یہ ایشین ایلیفینٹس، یہ کہاں جاب کرنے جا رہے ہیں؟ یہ کس مالک کے پاس جاب کر رہے ہیں، یا کیا اپنا بزنس اس فارسٹ میں انہوں نے اپنا بزنس پھیلا رکھا ہے؟ انہیں کون کھلا رہا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنے کی کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم پہچانیں کہ ہم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں پالتا ہوں، میں کھلاتا ہوں. ارے کھلانے والی ذات ایک اللہ کی ہے. کبھی آپ نے سنا ہو، کوئی رپورٹ دیکھی ہو کہ کوئی ہاتھیوں کا جھنڈ بھوکا مر گیا، یا کوئی جنگلی جانور بھوکے مر گئے؟ اب شیر کی بات کرتے ہیں ہم، لائن.
ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک لائن جو کہ جنگل، دا کنگ آف دا جنگل، وہ صرف فریش میٹ کھاتا ہے، اس کو تازہ گوشت چاہیے۔ اب اتنے سارے لائنز کو روزانہ تازہ گوشت کھلانے والی ذات کس کی ہے؟ وہ لائن کہاں جاب کر رہا ہے؟ وہ کہاں بزنس کر رہا ہے؟ یہ ساری مخلوقات کو اللہ پال رہے ہیں اپنے خزانے سے۔ اب آتے ہیں انسان کے اوپر۔ اب انسان اپنے اندازہ لگائے اپنی خوراک کا، اپنی روزی کا، اس کی روزی کتنی ہے؟ اتنی بڑی بڑی مخلوقات جو اتنا سب کھانے والی ہیں، ان کے لیے کوئی کاروبار نہیں ہے۔ یہ انسان، اس کا اتنا سا پیٹ، 2 روٹی 3 روٹی 4 روٹی، اس کو پالنا کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جو رزاق ہے، جو خالق ہے، جو ساری مخلوق کو کھلا رہا ہے، اس کے لیے اس انسان کا چھوٹا سا پیٹ بھرنا مشکل ہے؟ بڑے زیادہ فکر کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لانے کی ضرورت ہے۔ شیطان نے ہمیں بہت گمراہ کر رکھا ہے۔ انسان جس چیز کی ذمہ داری اس خالق کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ساری مخلوقات کو کھانا کھلا رہا ہے، رب العالمین اس کا لقب ہے، عالمین کا رب، عالمین کا پالنے والا ہے، جو چڑیاں کو کھلا رہا ہے، پرندوں کو کھلا رہا ہے، جو سانپ کو کھلا رہا ہے، جو ہاتھی کو کھلا رہا ہے، جو مچھلیوں کو کھلا رہا ہے، جو ساری مخلوق کو کھلا رہا ہے، انسان کو کھلانا اس کے نہیں۔ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ دیکھو رزق اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس رب العالمین کا وعدہ رزق دینے کا ساری لیونگ بینگ سے ہے، صرف ہیومن بینگ سے نہیں ہے۔ پلیز مارک مائی ورڈز، دس از، وہ پرومس صرف ہیومن بینگز کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام لیونگ بینگز کے لیے ہے۔ جن کو کھانے کی ضرورت ہے ان کو کھلانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ وہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے۔ اب ایک بات واضح ہو گئی، امید کرتا ہوں سب کو سمجھ میں آ گئی کہ بھئی رزق اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اب ہم لوگوں کو، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اب ہم یہ نہ سمجھ بیٹھنے کہ بھئی رزاق اللہ کی ذات ہے تو مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے اب ایسے ہی بس۔ بھئی بے شک اللہ اس پر قادر ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے بھی کھلا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے، ایک قدرت ہے، ایک سنت ہے۔ سنت یہ ہے جس کو عبادت بتایا کہ بھئی آپ حلال روزی کمائیے، آپ سچ بول کر جاب کریے، آپ ایک پروفیشن میں ہیں، آپ کسی کے پاس 9 گھنٹے کی ملازمت میں ہیں، جاب میں ہیں، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ 9 گھنٹے آپ کے مالک کی امانت ہے۔ اب آپ کو اس 9 گھنٹے کے اندر اپنے مالک کی جو سروسز آپ نے ان سے کہا ہے میں دوں گا، اب یہ آپ کو دینی پڑے گی، آپ کی ذمہ داری ہے اس مالک کی فرما برداری کرنا۔ ہاں، تو اب رزاق اللہ کی ذات ہے، تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ اب میری ذمہ داری ہے، مجھے اگر جاب میں لگایا اللہ تعالیٰ نے، میں جاب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بزنس دیا، میں بزنس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹیلر بنایا ہے تو میں کپڑے سیوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پروفیشن دی ہے، جو مجھے پروفیشن دی ہے وہ میں کروں گا، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ میرے اس پروفیشن کا، میرے اس بزنس کا، میرے اس ہنر کا مجھے روزی ملنے میں کوئی دخل نہیں ہے، روزی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو یقین اس جاب پر نہیں رکھنا، کیونکہ یقین یہ ہونا چاہیے کہ آج اگر جاب ہے اور 10 20 50 ہزار کی میری سیلری ہے، آج میرا بزنس ہے جو کہ مجھے لاکھوں روپے مہینہ دے رہا ہے، کل کو یہ بزنس نہیں رہا، کل کو یہ جاب نہیں رہی، تو جو اللہ مجھے جاب میں رکھ کر پال رہا تھا، جو اللہ مجھے میرے بزنس میں رکھ کر پال رہا تھا، وہ اللہ مجھے جاب کے بغیر بھی پال سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ وہ مجھے میری بغیر بزنس کے بھی پال سکتا ہے، وہ اس کی قدرت ہے۔ تو بہت زیادہ یہ جو ایک آج کا مضمون ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے، بہت سمجھنے کا ہے۔ اکثر جو آج کل دنیا میں بگاڑ ہے، بے ایمانی ہے، دھوکے ہیں، رشوتیں ہیں، یہ سارے اس ایک غلط یقین کی وجہ سے ہے کہ انسان کو یہ یقین لگ گیا، یہ دھوکہ لگ گیا کہ میں جو ہے اپنے آپ کو میں خود کو پالوں گا۔ یہ دھوکہ لگ گیا، اس نے غور نہیں کیا اللہ کی مقدس کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس لا وعد اللہ الحق، انسانوں تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ ہے رزق کا، اور یہ رزق کا وعدہ کسی دھرم پر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے
کوئی دیکھیے آپ خوب غور کر لیجئے، یہ رزق کا وعدہ کسی دھرم پر نہیں ہے، یہ رزق کا وعدہ پوری ہیومن بینگز، پوری مین کائنڈ، پوری لیونگ بینگز کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، سب کو ملے گا۔ جو فرما برداری کے ساتھ گزار رہے ہیں ان کو بھی ملے گا، جو فرما برداری نہیں کر رہے ان کو بھی ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ وہ وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کا سچا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بہت زیادہ سمجھ رکھنی ہے اور ہمیں وہ ریسورسز یوز کرنے ہیں اس روزی کے کمانے میں، اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرا جو چینل ہے جس سے مجھے روزی مل رہی ہے، یہ ایک چینل ہے، یہ ایک سورس ہے، روزی تو اللہ دے رہا ہے، تو یہ جو میرا چینل ہے، یہ جو میرا سورس ہے، یہ حلال ہونا چاہیے، یہ حلال ہونا چاہیے۔ حلال سے کیا مطلب ہے؟ حلال سے مطلب یہ ہے کہ یہ میری کمائی، یہ میری انکم، یہ میری سورس، یہ میرا چینل کسی کو دھوکہ نہ دے رہا ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے رہا ہو، یہ کسی پر ظلم نہ کر رہا ہو، یہ کسی کے بزنس کو اور نقصان نہ پہنچا رہا ہو، یہ سچائی کا ایک میرا چینل ہونا چاہیے، یہ میرے سورس سچ پر ہونا چاہیے۔ مثال، مجھے پتہ ہے کہ جو میرا ایک سویٹ کی شاپ ہے، مٹھائی کی دکان ہے، اور ایک کسٹمر آتا ہے، اب اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہ جو مٹھائی ہے آپ کی بنی ہوئی، یہ جو حلوہ ہے، یہ آج بنایا ہے آپ نے فریش یا کل بنایا تھا؟ مطلب یہ باسی ہے یا ابھی تازہ ہے؟ اب اس مالک کو پتہ ہے کہ یہ حلوہ میرا کل کا بنا ہوا ہے، فریش نہیں ہے، آج کا نہیں ہے۔ تو اب آپ کا سچائی کی بات بتا رہا ہوں کہ اب سچائی اور یقین کیا کہتا ہے؟ جب آپ کو یقین ہے کہ میں اس کسٹمر کے پیسے دینے سے نہیں پلوں گا، مجھے پالنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اب تقاضا یہ ہے سچائی کا کہ آپ اسے بول دیں یہ حلوہ کل بنا ہے، یہ بول دیں آپ، یہ ہے سچائی کا سورس۔ کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ آپ ایک پروڈکٹ بناتے ہیں، ایک مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، اور آپ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، تو جو کوالٹیز ہیں وہی بیان کی جائیں، کوئی ایڈیشنل کوالٹی نہ بتائی جائے جو کہ اس پروڈکٹ میں موجود نہیں ہے۔ یہ ہے سچائی کا چینل۔ یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب آپ کو اس بات کا یقین آپ کے اندر اتر جائے گا کہ دیکھو میری یہ جو جاب ہے، میرا یہ جو بزنس ہے، میری یہ جو پروفیشن ہے، اس کو مجھے روزی دینے میں ایک صرف چینل ہے، ایک سورس ہے، رزق تو اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی مثالیں پیش کی کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پال رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، بڑی مخلوق سے بس وقت زیادہ نہ ہو، بس میں ایک واقعہ جو میں نے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، تو ان کے بارے میں، کیونکہ اللہ سے ان کا کلیم اللہ لقب تھا، اللہ سے بات کرتے تھے، تو ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے، کتابوں سے اکثر ملتا ہے کہ انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت، یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ سب مخلوق ہیں آپ کی، ان کو آپ نے پیدا کیا ہے اور یہ سب کے سب فرما بردار ہیں، آپ کا کہنا مانتے ہیں۔ ہاں، آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ سورج کی ہسٹری چیک کر لیں، اگر ہمارے پاس کوئی رپورٹس ہو، تو جب سے اس دھرتی کو، جب سے اللہ نے سورج کو بنایا ہے، جس ٹائم پر سورج سن رائز ہوا تھا آج سے 1,00,000 سال پہلے، سورج آج 1,00,000 سال بعد بھی آج کی تاریخ میں، آج کے اس تاریخ میں اتنے بجے ہی سن رائز ہوگا اور اتنے ہی بجے سیٹ ہوگا۔ یہ نظام قدرت ہے کہ سورج، چاند، ستارے سب اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا، اللہ تعالیٰ یہ سب فرما بردار ہیں، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، زمین بھی، سب آپ کا کہنا مانتے ہیں۔ اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں گے اور آپ کا کہنا نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ کیا کرو؟ ارشاد باری السمع، جس کا مفہوم اور خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اللہ کم و پیشی کو معاف فرمائے، کہ ایک مخلوق کو چھوڑ دوں گا جو یہ 7 زمین 7 آسمان کھا جائے گی۔ جواب ملا۔ اب اندازہ لگائیے کہ 7 زمین 7 آسمان کتنی، ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک سٹار، ایک معمولی سٹار دنیا کے والیوم سے، ایک ایریا سے 3 ٹائمز بڑا ہے، جو کہ اکثر ہم لوگ جیوگرافی وغیرہ میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو سٹارز ہیں، یہ ان کے کلسٹرز ہیں، یہ ان کے بہت بڑے بڑے جھنڈ ہیں، اور یہ جھنڈ گیلیکسیز میں موجود ہیں۔
تو آپ اندازہ لگائیے، اور ایک ایک گیلیکسی میں لاکھوں ستارے ہیں، تو یہ جو آسمان ہے کتنا بڑا ہے، اندازہ لگائیے، آپ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور یہ بھی وہی اسٹارز کے بارے میں، گیلیکسیز کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جو کہ دیکھ لیے گئے۔ ابھی جو بلیک ہولز ہیں خلا کے اندر اسپیس میں، اس کا پتہ ہی نہیں ابھی وہ جو آسمان کا حصہ ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے آگے ایک پوائنٹ کی برابر ہے، ایک نقطے کے برابر، ایسے دوسرا تیسرے کی برابر، تیسرا چوتھے کی برابر۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ 7واں آسمان کا سائز کیا ہے۔ ایسی زمین کو اللہ نے اورنج شیپ میں بنایا ہے، زمین کی بھی طے بنائی ہے، پہلی زمین دوسری زمین، کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک لقمہ بنا کر کھا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا سورج، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان اور ساتوں آسمان، اور وہ ایک لقمہ بنا کر کھا جائے گا، تو وہ مخلوق کتنی بڑی ہے، وہ کتنی بڑی مخلوق ہے، ہم لوگ بھی اندازہ لگائیں۔ تو عرض کیا اللہ تعالیٰ یہ اتنی بڑی مخلوق کہاں رہتی ہے، اسے آپ کہاں رکھتے ہیں، وہ کہاں ہے مخلوق؟ جواب ملا کہ وہ ہماری چارہ گاہوں میں سے ایک چارہ گاہ میں چر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے۔ وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ مخلوق ہماری چارہ گاہوں میں سے کسی ایک چارہ گاہ میں چر رہا ہے، کھا رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرت کا اندازہ اب ہم لوگ لگا سکتے ہیں، جیسے ہم لوگوں کو بھی حیرت ہو رہی ہے کہ وہ اتنا بڑی مخلوق جو ایک منہ کھولے اور کھا جائے، اس کی چارہ گاہ، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں فیلڈز ہوتی ہیں جہاں پر بھیڑ بکریاں چر رہے ہوتے ہیں، تو کتنی بڑی وہ مخلوق اور اس کی چارہ گاہ کتنی بڑی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، انہوں نے پھر پوچھ لیا کہ اللہ یا رب العزت وہ چارہ گاہ کہاں ہے جہاں وہ چر رہا ہے؟ جواب ملا کہ وہ ہمارے علم میں ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ہم لوگوں کو اس بات سے ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ وہ پالنے والی ذات کس درجے تک پالنے والی ہے۔ تو انسان چھوٹا سا ذہن رکھنے والا، چھوٹا سا اپنی ڈائٹ رکھنے والا، اس کا پالنا اس رب کے لیے کیا مشکل ہے۔ بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ جس چیز کا وعدہ تھا اللہ کی طرف سے، ہم اس چیز کے پیچھے لگ کر اللہ کو بھول رہے ہیں۔ وہ چیز ہمارے ذہن سے نکل رہی ہے کہ جس چیز کی ہماری ذمہ داری تھی اصل، ہم اس کو چھوڑ کر جس چیز کی ذمہ داری خالق کی تھی اس میں لگ گئے۔ ایک شعر اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے، بہت عمدہ شعر ہے کہ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق کا ہے رزاق کا خیال نہیں۔ ارے رزق کا وعدہ تو اللہ کا ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو اپنے رزق کے لیے؟ اور رزق میں نے آپ کو بیان کیا صرف کھانا پینا نہیں ہے، رزق آپ کی پوری زندگی کی نیسیسٹیز ہے، ساری ضرورتیں ہیں۔ ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داری کچھ اور تھی، ہماری ذمہ داری تھی کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچاننا ہے، اس کی نشانیاں ہیں کھلی ہوئی، اس کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ہمیں ان نشانیوں کو پہچان کر اس مالک کی بندگی کرنی تھی، بندہ بن کے زندگی گزارنی تھی۔ یہی شیطان نے کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا۔ تو بس میرے آج کے اس مضمون سے گزارش ہے اپنے تمام ناظرین سے کہ بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے۔